ضلعی جج نے ریٹائرمنٹ کے آخری وقت میں ہندو فریق کو گیان واپی مسجد کے تہخانے کے اندر پوجا کرنے کی اجازت دے دی۔ اتر پردیش کے وارانسی کی ضلعی عدالت کے جج ڈاکٹر اجے کمار وشویش نے اپنے ریٹائرمنٹ کے آخری کچھ منٹ پہلے گیان واپی مسجد کے معاملے میں ہندو درخواست گزاروں کو وارانسی میں موجود گیان واپی مسجد کے تہخانے میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے بدھ کی دوپہر میں یہ فیصلہ دیا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ عبادت وشوناتھ مندر کے پجاری کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ مسجد کے تہخانے میں داخلے کو روکنے کے لیے نصب رکاوٹیں ہٹانے کے انتظامات کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے ASI سروے کے دوران تہخانے کو سیل کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلم فریق انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے وکیل اخلاق احمد نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ یہ حکم سابقہ احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے دیا گیا ہے۔ ہم اس کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے۔ وہیں ضلعی جج نے حکم دیا ہے کہ ہندو فریق ویاس تہخانے اور جنوبی حصے میں یعنی ندی کے سامنے والے حصے میں پوجا کر سکتے ہیں۔ اس پوجا کو شروع کرنے کے لیے وشوناتھ مندر ٹرسٹ کو ایک ہفتے کے اندر پوجا شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گیان واپی کیس میں ہندو فریق کے وکیل سدھیر ترپاٹھی نے ANI کو بتایا کہ 1993 میں وہاں عبادت ہوئی تھی۔ ملائم سنگھ کی اس وقت کی حکومت نے بغیر کسی مجاز عدالت کے حکم کے اس کو لوہے کی پلیٹ سے گھیر کر پوجا کو روک دیا تھا۔ ایک مقدمہ درج کیا گیا جس میں 2 ریلیف مانگے گئے۔ پہلی راحت یہ مانگی گئی کہ ویاس جی کی تہخانے کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور خستہ حال ہیں اور اس پر زبردستی قبضے کو روکا جائے۔ ضلعی افسر کو ریسیور مقرر کیا جائے۔ برطانوی ارب پتی کاروباری شخصیت ڈینی لیمبو نے اسلام قبول کر لیا۔ ریالٹی ٹی وی اسٹار اور کاروباری شخصیت ڈینی نے قبول اسلام کا اعلان اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کرتے ہوئے مسجد الحرام میں عمرے کی ادائیگی کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی۔ لیمبرگینی گاڑیوں سے انسیت کی وجہ سے اپنا نام ڈینی کیرن سے تبدیل کر کے ڈینی لیمبو رکھنے والے ارب پتی برطانوی اداکار و گلوکار ڈینی لیمبو نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ریالٹی ٹی وی اسٹار اور کاروباری شخصیت ڈینی نے قبول اسلام کا اعلان اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کیا۔ انہوں نے مکہ میں مسجد الحرام میں عمرے کی ادائیگی کی اپنی ایک ویڈیو شیئر کی جس کے ساتھ لکھا، آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ زندگی آپ کو کس راستے پر لے جائے گی۔ میں کاروبار کے سلسلے میں سعودی عرب گیا تھا مگر کام جلدی پائے تکمیل کو پہنچ گیا اور پھر ایک ایسے شخص سے ملا جو مجھے مکہ لے گیا جہاں سے میرے ایک نئی روحانی اور جذباتی سفر کا آغاز ہوا۔ انہوں نے مزید لکھا، اب بطور نو مسلم میری لندن واپسی ہو گئی ہے۔ ڈینی کی جذبات سے بھرپور ویڈیو میں انہیں خانہ کعبہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ انسٹاگرام کی ہائی لائٹس مکہ کے سفر میں انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ بھی تصویر شیئر کی اور لکھا، شکریہ میرے بھائی باسط، آپ نے مجھے زندگی کے اصل معنی اور مقصد بتائے۔ ڈینی لیمبو جن کا اصل نام ڈینی کیرن ہے، انہوں نے اطالوی سپر کار لیمبرگینی سے اپنے لگاؤ کا اظہار کرنے کے لیے لیمبو کو اپنے نام کا حصہ بنایا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کے اثاثۂ جات کی مالیت 50 ملین پاؤنڈ ہے جس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے لندن میں ہوٹل کے کاروبار سے بنایا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والے ڈینی لیمبو کی 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں تعلیم ادھوری چھوڑ کر گلوکاری کو بطور پیشہ اپنایا جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک استاد نے انہیں ایک ناکام انسان قرار دے دیا۔ میوزک کے ساتھ ساتھ ڈینی نے ہوٹل کا کام بھی کیا جس نے ان کی دولت میں بیش بہا اضافہ کیا اور محض 22 سال کی عمر میں انہیں کروڑ پتی انسانوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، غزہ کے اسکول سے ہاتھ پاؤں بندھی 30 سے زائد لاشیں برآمد۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں فلسطینیوں کا بدترین قتل عام جاری ہے۔ شمالی غزہ کے اسکول سے ہاتھ پاؤں بندھی 30 سے زائد لاشیں ملی ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے فلسطینیوں کے قتل عام کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ کے اسکول سے 30 سے زیادہ لاشیں اجتماعی قبر سے ملی ہیں۔ لاشوں کی آنکھوں پر پٹیاں، ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ ان تمام فلسطینیوں کو تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ تمام شواہد ثابت کرتے ہیں اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ شہر کی 90,000 آبادی کو انخلا کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے ناصر اور دوسرے اسپتال کا محاصرہ 10 روز سے جاری ہے۔ اسپتال کے احاطے میں فائرنگ اور ڈرون حملے جاری ہیں۔ العودہ اسپتال پر شیلنگ بھی کی گئی جبکہ رہائشی علاقوں پر بھی بمباری کی گئی۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں بھی چھاپہ مار کارروائیاں کرتے ہوئے 15 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔
ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में रातों रात पूजा के बाद मुस्लिम फरीक की अर्जी, सुप्रीम कोर्ट का समाज से इनकार। मुस्लिम फरीक ने रात देर गए रजिस्ट्रार से रब्ता किया और हुक्म पर रात भर अमल दरामद के बायस फौरी फहरिस्त का मुतालबा किया, ताहम अदालत उज़्मा ने अर्जी पर समाज से इनकार कर दिया। ज़िला अदालत की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा की इजाज़त देने और इंतज़ामिया की जानिब से रातों रात तमाम बंदोबस्त करने के बाद पूजा कराने के बाद मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, ताहम अदालत उज़्मा ने अर्जी पर समाज से इनकार कर दिया। मुस्लिम फरीक ने रात देर गए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से रब्ता किया और हुक्म पर रात भर अमल दरामद के बायस फौरी फहरिस्त का मुतालबा किया था। ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम, जिसमें वकील फुज़ैल अय्यूबी, निज़ाम पाशा और आकांक्षा शामिल हैं, उन्होंने आज सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से रब्ता किया था। उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रार से 1 घंटे तक बातचीत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाज से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने को कहा। ज़िला अदालत के फैसले पर हिंदू फरीक़ैन ने खुशी का इजहार किया है, जबकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि ये फैसला उजरत में जारी किया गया है और उसमें कई खामियां मौजूद हैं। ज्ञानवापी मामले में अदालत की जानिब से हिंदू फरीक को व्यास खाने में पूजा की इजाज़त देने पर वाराणसी के ज़िला मजिस्ट्रेट एस राजा लिंगम ने कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल किया गया है। कोर्ट के हुक्म के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में रुकावटों को हटा दिया गया। उसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी ने पूजा पाठ की। दरअसल ज़िला अदालत के हुक्म के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद व्यास खाने में मंगल देर रात से सख्त हिफाजत के दरमियान पूजा पाठ की गई। उसके बाद से यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। बनारस में पुलिस अफसरों को पैदल गश्त करने की हिदायत की गई है। दारुल उलूम देवबंद से कंपाउंड इमारतों का तफसीली नक्शा तलब, एसडीएम ने फिर भेजा नोटिस। मकामी एसडीएम ने आलमी शोहरत याफ्ता दीनी तालीमी इदारा दारुल उलूम देवबंद को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इदारे के कंपाउंड इमारतों को तखमीने के साथ तफसीली नक्शे फराहम कराए जाएँ। दारुल उलूम के इस सिलसिले में पहले भी नोटिस मौसूल हो चुका है। दारुल उलूम देवबंद में बगैर इजाज़त के तामीराती काम के सिलसिले में 16 जनवरी को इंतज़ामिया के नोटिस के बाद एसडीएम अंकुर वर्मा ने दारुल उलूम देवबंद को एक बार फिर नोटिस भेजकर इदारे के कंपाउंड इमारतों के तफसीली नक्शे तखमीनों के साथ फराहम करने को कहा है। बजरंग दल के रियासती कन्वीनर विकास त्यागी ने यह मामला 2019 में भी उठाया था, जिसके बाद उस वक्त के डीएम ने बगैर नक्शा तामीरात पर भारी भरकम जुर्माना लगाया था। अब बजरंग दल ने मजीद दूसरी इमारतों को लेकर इंतज़ामिया से शिकायत करना शुरू कर दी है, जिसके बाद एक मरतबा फिर एसडीएम ने नोटिस भेजकर नक्शे तलब किए हैं। विकास त्यागी का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया की तरफ से बार बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद दारुल उलूम के ज़िम्मेदारान तखमीना के साथ तफसीली नक्शा पेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए इंतज़ामिया इदारे के अंदर गैर कानूनी तामीरात को गिराने के लिए कार्रवाई करे।